الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ سورہ کہف کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ کل ہم نے اس کے 5 رکوع پڑھے تھے سبق میں، آج اسی سے آگے چلتے ہیں۔ اس 6 رکوع کے اندر بھی اللہ رب العالمین انسان کی زندگی کی مثال بیان فرما رہے ہیں، دنیا کی زندگی کی مثال۔ فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے زمین پر، اور پھر اس زمین سے مختلف قسم کے پودوں کو پیدا فرمائے۔ کوئی جڑی بوٹی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی ایسے خاردار جھاڑی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی اس میں سے پھلدار درخت پیدا ہو جاتا ہے، کوئی اس میں سے گندم، خوشہ، اناج، کوئی ایسی شے پیدا ہو جاتی ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آسمان سے پیدا فرماتا ہے۔ فاصبح حشیما تذروه الرياح، پھر جب وہ پک کر بالکل تیار ہو جاتی ہیں، جو فائدہ مند چیزیں ہیں وہ بھی، جو نہیں ہیں وہ بھی، حشیما تذروه الرياح، اس پر ایک تیز ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، طوفان چلتا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور ہر چیز کے متعلق اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے، یعنی سب کچھ ختم ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ کیا باقی بچتا ہے زمین کے اوپر؟ کیا تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ زمین کچھ باقی چھوڑتی ہے اپنے اوپر؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو تم دنیا کی زندگی پر فخر کیے بیٹھے ہو، میرا مال، میری اولاد، میرا مال و متاع، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا کاروبار، یہ سب کچھ یہ صرف دنیا کی خوبصورتی کی ایک علامت ہے، دنیا کی خوبصورتی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اصل جو زندگی ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو چیز ختم ہو جانے والی ہے، جیسے ایک پھلدار درخت بالکل پھل کے لیے تیار ہو اور اچانک اس پر آندھی چلے، طوفان چلے، اسے ختم کر دے، کچھ بھی اس کے پلے نہ رہے، تو یہی انسان کی زندگی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے سب کچھ جمع کرے، ہر قسم کی آسائش جمع کرے، ہر قسم کا آرام جمع کرے، اور موت کا ایک لمحہ تہس نہس کر دیتا ہے۔ وہ بنے بنائے خواب بکھر جاتے ہیں، وہ لمبی لمبی تیاریاں انسان کی زندگی گزارنے کی، اپنی اپنے بچوں کی، ابھی یہ ہو جائے، ابھی وہ ہو جائے، ابھی میرا بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ رہا ہے، ابھی وہ اچھی نوکری کرے گا، اچھا وہ بزنس کرے گا، یہ ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، کچھ بھی اس کے پلے نہیں رہتا۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی تمہارے پلے نہیں رہتا تو پھر کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو جس نے باقی نہیں رہنا؟ اس کی فکر کیوں چھوڑے بیٹھے ہو جس نے باقی رہنا ہے؟ اور یہاں ہم سب کے لیے یہ سبق بھی ہے، یہ آیات بینات ہم سب کے لیے سبق ہیں۔ اللہ تبھی مثالیں بیان کر رہا ہے کہ دنیا ایسی ہے جیسے یہ، فلاں چیز ایسی ہے جیسے یہ، تو مثالوں کے ذریعے اللہ سمجھا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو مثالوں سے بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ ڈائریکٹ کوئی بات اللہ کی ہو تو ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، مثال کے ذریعے اللہ سمجھائے تو پھر بڑی جلدی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اگلے 8ویں رکوع میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بھلا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اپنے رب کی یاد بھول گئی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اپنے رب کو بھول گیا ہو اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے اس کے رب کی آیات بیان کی جائیں، اس کا قرآن بیان کیا جائے، اس کے نبی کا فرمان بیان کیا جائے، فأعرض عنہا، وہ کہے جی بس میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، ونسیا ما قدمت یدا، اور جو کچھ اس نے
اپنی آگے والی زندگی کے لیے بھیج دیا ہے وہ اس کو بھی بھول چکا ہو، یعنی وہ اپنی زندگی میں کتنے گناہ کر چکا ہے اسے اس بات کی بھی ٹینشن نہیں ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ نیکیاں کم ہوتی ہیں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، تب انسان اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ جس انسان کی نیکیاں زیادہ ہوں گناہ کم ہوں وہ اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرتا۔ وجلت قلوبہم، ایسے لوگوں کے دل کانپ جاتے ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گناہ کم ہوں، وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے ہل جاتے ہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی آیات ہمارے سامنے بیان کی جا رہی۔ اور جس شخص کے گناہ زیادہ ہوں نیکیاں کم ہوں فأعرض عنہا، وہ اللہ کی آیات کا انکار کر دیتا ہے، کہتا مجھے فکر نہیں، تم نے بیان کرنا ہے کرو، جس نے کہنا ہے جو کہنا ہے کہے، جب ہوگا دیکھا جائے گا، جب مریں گے تب دیکھیں گے، آج کیا ہے جو تم کہہ سکتے ہو کہو، یہ ہم نے بہت سنے ہوئے ہیں، یہ واعظ و نصیحت کسی اور کو جا کر کرو، یہ باتیں کسی اور کو جا کر بتاؤ، ہماری یہ سب سنی ہوئی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، تم کوئی نئے مولوی نہیں ہو، نیا قرآن نہیں آیا، نئی حدیث نہیں آئی، یہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ان للہ ونسی ما قدمت یدا، اسے اپنے اعمال کی فکر نہیں ہوتی کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا میرا اس کے بارے میں کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا حشر ہوگا اس کے حوالے سے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگا دیا ہے، گناہ کر کر کے دل سخت ہو گئے ہیں تو ہم نے دلوں کے اوپر ایک کوڑ لگا دیا، تالا لگا دیا، وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے ان کے کانوں کے اندر بھی ایسا کچھ ٹھونس دیا ہے کہ اب ان کو حق سنائی نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں اس دن سے محفوظ فرمائے کہ جب ہمارے سامنے حق بیان ہو رہا ہو اور ہم اسے سنا انسنا کر دیں، ایسے دن سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے کانوں کے اندر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ سکے، دین کو، قرآن کو، حدیث کو، اللہ کے پیغام کو سمجھ سکیں، ایسا ہم نے ان کے لیے اب سسٹم بند کر دیا ہے۔ پہلے چالو تھا، دل بھی سمجھتا تھا، کانوں سے سنائی بھی دیتا تھا، آنکھوں سے دکھائی بھی دیتا تھا، لیکن جب یہ مسلسل دیکھتے سنتے سمجھنے کے باوجود کچھ بھی نہ سمجھے تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، ان کی کانوں پہ پردے ڈال دیے، ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے۔ اب ان کے سامنے کچھ بھی آپ پڑھیں ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ دو چیزیں، اور تیسری چیز ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تذکرہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا اس وقت زمین کے اوپر کوئی آپ سے بھی بڑا عالم ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، کیونکہ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، قوم میں نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کر پھر کوئی عالم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہنا کہ اور کوئی نہیں ہے، یہ بات بھی کسی حد تک غلط تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس بستی میں پوچھ رہے ہو تو میرے پاس علم زیادہ ہے، اگر تم پوری زمین میں پوچھ رہے ہو تو مجھے نہیں پتا۔ تو جب کہا نا کہ مجھے زیادہ علم ہے، میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، آپ سے بھی کوئی بڑا علم والا شخص ہے، آپ ذرا اس کی تلاش کیجئے، وہ آپ کو ملے گا۔ چلے اپنے ساتھ اپنے غلام کو لیا اور ایک بازار سے مچھلی خریدی، اسے بھون کر اپنے ساتھ رکھ لیا کہ جب بھوک لگے گی تو ناشتہ کریں گے۔ یہ بڑا زبردست واقعہ۔ اور غلام سے کہا چلو، چلے، چلتے 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 اپنے سرحد، اپنے علاقے، اپنے ملک سے نکل گئے، یہاں تک کہ جاتے 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 علاقہ غیر میں پہنچ گئے، دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو کچھ دیر آرام کرنا چاہے تو وہ جو مچھلی تھی وہ اس تھیلے میں سے نکلی، بھونی ہوئی مچھلی، مچھلی مر چکی ہے، اسے بھون لیا گیا ہے، اپنے کھانے کے طور پہ اس کو تیار کر لیا گیا ہے۔ اب وہ مچھلی
تھیلے میں سے نکلی اور وہ چلتی چلتی عجیب ایک راستے کی طرف نکل گئی. خشکی پر کبھی مچھلی چلتی ہے اور مری ہوئی مچھلی کبھی زندہ ہوتی ہے. یہ اللہ نے سکھانا تھا, سمجھانا تھا کچھ. مچھلی نکلی, وہ راستہ نکل کے چلی گئی. اب غلام دیکھ رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا, وہ سو رہے ہیں. اٹھے, پھر آگے چلے, کچھ دیر دور گئے تو کہا یار ایسا کرو وہ ناشتہ لاؤ, بہت بھوک لگی ہے اور تھک بھی گئے ہیں. تو کہنے لگے او ہو حضرت, وہ ہم فلاں جگہ پر نہیں ٹھہرے تھے؟ کہا ہاں ٹھہرے تھے. کہا وہ مچھلی نکلی اور وہ چلی, اللہ اکبر, فی البحر عجبا, عجیب راستہ لے کر گئی, وہ پہلے ہم نے راستہ کبھی نہیں دیکھا. اچھا. کہنے لگے اللہ کے بندے, وہی تو جگہ تھی جس کو ہم نے تلاش کرنا تھا, تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگے جی میں بھول گیا تھا, مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا, میں اس کو دیکھ رہا تھا جب وہ مچھلی وہاں سے نکل کے جا رہی تھی, بس میں نے کہا ابھی آپ کو بتاتا ہوں, سو ابھی بتاتا ہوں, بس میرے دماغ سے بات نکل گئی. کہا اچھا. قال ذلك ما كنا نبغي, اللہ کے بندے وہی جگہ تھی, وہی مقام تھا جس کو ہم نے تلاش کرنا تھا, جس کے لیے ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں. چلو. فرتد على آثارهما قصصا, دونوں اپنے پاؤں کے نشان پہ واپس چلے. اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں انہوں نے آرام کیا تھا. کہا کہاں گئی؟ تو اس نے بتایا کہ یوں مچھلی نکلی اور نیچے اتر گئی. اللہ اکبر کبیر. کہا چلو ٹھیک ہے. وہاں سے نیچے اترے, دیکھا تو آگے جو ہے ایک سمندر ہے, دریا ہے, دریا کا کنارہ ہے, اور وہاں پر ایک اللہ کا بندہ موجود ہے. سبحان اللہ. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وہاں ان سے ملے اور اس سے سلام دعا کی, اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ دن ٹھہرنا چاہتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں. آپ کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ آپ ہمارے بارے میں ہم سے پوچھئے, کچھ ہم آپ سے سیکھتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ ہم سے سیکھیے, موسیٰ علیہ السلام نبی ہے, یہ نہیں کہا آپ ہم سے سیکھیے, کہا ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. اس شخص نے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کیا تم مجھ سے کچھ سیکھ پاؤ گے ایسا علم جو تمہیں عجیب لگے گا؟ تم کیسے صبر کرو گے؟ میرے پاس تو ایسا علم ہے کہ تم سے وہ چیزیں دیکھ کر صبر نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کہنے لگے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, تم کیسے صبر کرو گے جس بات کا تمہیں علم نہیں ہوگا؟ تم جب بھی مجھے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو گے مجھے ٹوک دو گے. کہنے لگے سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا, حضرت میں کوشش کروں گا کہ صبر کروں گا. اب یہاں پر دیکھیں, انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سَتَجِدُنِي, آپ ان قریب مجھے پائیں گے, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. یہ انشاءاللہ کا ذکر میں نے کل کیا تھا, یاد ہے؟ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اگر اللہ نے چاہا, اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو, لیکن فلا تسألنی عن شیء, میں جو بھی کروں آپ اس پر کوئی سوال نہیں کریں گے, بس چپ کر کے دیکھتے چلیں گے. کچھ سیکھنا ہے تو چپ کر کے ساتھ چلنا پڑے گا. کہا ٹھیک. فانطلقا, دونوں چل پڑے. اب غلام کو پیچھے بٹھا دیا اور خود دونوں چل پڑے, موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص. حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقہا, ایک کشتی پر سوار ہوئے, بہترین نئی کشتی, اس پہ سوار ہو گئے. کچھ دور جب وہ کشتی پہنچی تو وہ شخص جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے, انہوں نے کلہاڑی یا کوئی بھی شے نکالی, کشتی کو توڑنا شروع کر دیا. اب فطرتی بات ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقت اہلہا لتغرق اہلہا, اخرقتہا, کیا آپ کشتی کو توڑ رہے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس پہ سوار ہیں وہ سارے ڈوب کے مر جائیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. لقد جئت شیئا امرا, یہ بڑا عجیب کام کر رہے ہو. یعنی ایک ہمیں مفت کی سواری مل گئی اور اس نے ہمیں مہمان سمجھ کے ہم سے کرایہ نہیں لیا,
الٹا آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ انہیں کی کشتی کو توڑ رہے ہیں. یہ کتنے عجیب شخص ہو آپ یار. یعنی نیکی کا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں جس نے ہمارے ساتھ نیکی کی اسی کے ساتھ آپ برا کر رہے ہو. قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا. وہ شخص کہنے لگے میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جو کام کروں گا آپ اس پہ صبر نہیں کرو گے. کہا اچھا معذرت اب نہیں کروں گا. لا تو آخذنی، بس مجھے معاف کر دیجئے. بما نسیت، میں بھول گیا ہوں. ولا ترہقنی من امری عسرا، مجھ پر سختی نہ کیجئے کیونکہ واقعتاً مجھے اس بات کا علم نہیں ہوا. کہا چلو ٹھیک ہے. فانطلقا، آپ کشتی سے اتر گئے، آگے چلے گئے. آگے گئے دیکھا تو چند ایک بچے کھیل رہے ہیں. بچے چند ایک چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھیل رہے. حتی اذا لقیا غلاما، جب یہ چلتے چلتے کسی ایک بچے کے پاس گئے تو قال فقتلتہ، اس شخص نے اس بچے کو پکڑا اور یوں اس کی منڈی مروڑ دی. بچے کو قتل کر دیا. اب یہ بات بھی پیغمبر کے لیے حیران کن تھی. کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ، ایک معصوم بے گناہ کو آپ نے قتل کر دیا. کیا کہہ رہا تھا آپ کو؟ کیا نقصان پہنچایا تھا اس نے آپ کو؟ قتلت نفسا زکیۃ، بے گناہ کو، معصوم کو قتل کر دیا آپ نے. بغیر نفس، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی سبب کے. لقد جئت شیئا نکرا، بھائی یہ تو قابل برداشت نہیں ہے، سیدھی سی بات، یہ بڑا عجیب کام ہے. اب پھر اس نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا جو کام میں کروں گا تم صبر نہیں کرو گے؟ کتنے کام ہو گئے؟ 2. ایک کشتی کو توڑا جو پیغمبر کے لیے بغیر کسی سبب کے تھا، نیکی میں برائی تھی. اور دوسرا بغیر کسی وجہ کے بچے کو قتل کر دیا. تو کہنے لگے ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت میں سمجھ گیا میرا آپ کے ساتھ صبر نہیں ہوگا، بس آخری چانس مجھے دیجئے. اب کی بار اگر میں نے آپ پر کوئی سوال اٹھایا نا تو مجھے اپنے ساتھ نہ ملانا. تو کہا ٹھیک ہے. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، ایک بستی میں داخل ہو گئے. جیسے داخل ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ یار ہم لوگ بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلائیے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہمارے ہاں کوئی مہمان نوازی کا رواج نہیں ہے، آپ اپنے روزی روٹی کا بندوبست خود کیجئے. ہمارے ہاں مہمانوں کا نہ کوئی آنا جانا ہوتا ہے، نہ ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں. کہا اچھا آپ لوگوں کی مرضی ہے. آگے چلے تو دیکھا ایک دیوار ہے جو بالکل گرنے کے قریب ہے. اس شخص نے دھکا دیا، دیوار نیچے گر گئی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جلدی کرو، یہ گارا بناؤ، ہم نے یہ دیوار تعمیر کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب، ہم نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ بغیر کسی اجرت کے ان کی دیوار بنا رہے ہیں. تو کہا پہلے دیوار بناؤ. اور دیوار جب بن گئی، ایک مستری بن گیا، ایک مزدور بن گیا. سبحان اللہ، دیوار تیار ہو گئی. کہا چلو. کہا حضرت ان سے مزدوری تو لے لیں. کہا کوئی مزدوری نہیں ہے. کہا عجیب شخص ہو یار، ان سے کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا، ان سے پانی مانگا انہوں نے پانی نہیں دیا، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ مجھے بھی تھکا کر خود بھی تھک کر فری آف کاسٹ ان کا کام کر کے جا رہے ہو. یار کوئی عجیب معاملہ نہیں ہے. قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اس شخص نے کہا بس اب دی اینڈ ہو گیا، یہ آپ کا راستہ، یہ میرا راستہ، اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. ہاں میں تمہیں ان قریب بتاؤں گا میں نے یہ سارے کام کیوں کیے، اور یہ وہ کام ہے جس پر تم صبر نہ کر سکے. اب یہاں پر دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کاش میرا بھائی موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتا تو ہمیں اس شخص سے بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا. ہمیں 3 باتیں اس سے سیکھنے کو ملی، اگر وہ صبر کر لیتے تو ہمیں کچھ اور بھی سیکھنے کو مل جاتا. اب اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ سب سے پہلے جو ہم کشتی پر سوار ہوئے تھے، اب وہ واقعہ ذہن میں رکھنا، وہ جو ہم کشتی پر سوار ہوئے تھے، میں نے کشتی کو توڑا جبکہ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا تھا. تم نے کہا نیکی کی برائی کر رہے ہو، پتہ ہے میں نے کشتی کیوں توڑی تھی؟ کہا نہیں. تو کہا اب بتاتا ہوں. یہ جو کشتی تھی نا،
یہ دو یتیم مسکین لوگوں کی تھی، ان کا باپ فوت ہو گیا ہے اور یہ یتیم اسی کشتی کے ذریعے روزی روٹی کماتے ہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ کشتی نئی ہے، بالکل بے داغ صاف ستھری، بالکل نئی تیار ہوئی ہوئی کشتی ہے۔ یہ کشتی جب دریا کے اس کنارے پہنچتی تو اس طرف جو بادشاہ ہے، وہ ظالم بادشاہ ہے، وہ جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو اسے چھین لیتا ہے۔ تو اس کے فوجی، اس کے کرندے ان بیچاروں سے کشتی چھین لیتے اور یہ بے روزگار ہو جاتے۔ میں نے کشتی کو اس لیے توڑ دیا تاکہ اس میں داغ لگ جائے، نقص آ جائے، وہ نقص والی چیز کو نہیں لیتا، وہ ان سے کشتی نہیں لے گا اور یہ بیچارے ساری زندگی اپنی روزی کماتے رہیں گے۔ بتاؤ میں نے صحیح کیا یا غلط؟ کہنے لگے بالکل صحیح کیا، کہ اگر وہ چھین لیتا تو یہ کیا کرتے بیچارے، نقص دار ہو گئی ہے، اب وہ نہیں چھینیں گے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا وہ بچہ کیوں مارا تھا، اس نے کیا بگاڑا تھا؟ کہا وہ بھی بتاتا ہوں۔ کہا اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو بچہ میں نے قتل کیا ہے نا، اس کے والدین نیک لوگ ہیں، حیات ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ ان کا بچہ ہے، یہ آگے چل کے نافرمان بنتا، ماں باپ کا بدنام کرتا، ان کو ذلیل کرتا، جبکہ ان کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے اس علاقے میں، اچھے لوگ ہیں، اچھی شہرت ہے ان کی، اور یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا۔ میں نے اسے قتل کر دیا، اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایک اور بچہ دے گا جو نیک صالح اور فرما بردار ہوگا، جس سے اس کے ماں باپ کا نام روشن ہوگا۔ کہاں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کچھ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جو ہم نے دیوار کھڑی کی، آپ نے پیسے نہیں لیے، وہ کیا معاملہ تھا؟ کہا اصل میں ہم نے بستی والوں سے کھانا مانگا تھا، بستی والوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا، لیکن یہ دیوار ان بستی کے اندر دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، ان کا باپ نیک آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، اس نے اپنا خزانہ اس دیوار کی بنیاد کے نیچے دفن کر دیا تھا تاکہ میرے بچے جب بڑے ہو جائیں، میں اگر مرا جاؤں یا مار دیا جاؤں، میرے بچے جب بڑے ہوں تو تب تک یہ دیوار بوسیدہ ہو چکی ہوگی، وہ اس کو گرائیں گے نئے سرے سے مکان بنانے کے لیے، تو جیسے دیواریں بنیادیں کھودیں گے تو نیچے سے ان کا خزانہ نکل آئے گا۔ تو اب یہ دیوار بوسیدہ ہو چکی تھی، لیکن بچے اتنے ابھی بڑے نہیں ہیں۔ اگر محلے والے مل کے ان کی مدد کرنے کے لیے آتے، دیوار کھودتے، بنیاد کھود کے نئے سرے سے دیوار بناتے، تو ان میں سے کسی کو خزانہ مل جاتا، وہ لوٹ کے لے جاتے، بچے بیچارے محروم ہو جاتے۔ سو میں نے دیوار اس لیے بنا دی کہ کسی کو قانونکار خبر نہیں ہوئی کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، میں نے دیوار بنا دی ہے، کچھ عرصے کے بعد بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر یہ دیوار دوبارہ گر جائے گی، اور جب یہ دوبارہ گرے گی پھر یہ بچے خود موجود ہوں گے، اتنے طاقتور ہوں گے کہ اپنی چیز کی خود حفاظت کر سکتے ہوں گے، تب جب ان کے سامنے سے خزانہ نکلے گا تو یہ کسی کو لینے نہیں دیں گے بلکہ اپنے مال کو خود استعمال کریں گے۔ تو میں نے ان کا حق محفوظ کرنے کے لیے بغیر اجرت کے ان کی دیوار بنا دی ہے۔ میں نے غلط کیا؟ تو کہنے لگے یہ بھی بالکل آپ نے صحیح کیا۔ اب وہ کہنے لگے دیکھو یہ تین کام جو میں نے کیے نا، تین کام، کشتی کا توڑنا، بچے کا قتل کرنا، دیوار کا بغیر اجرت کے بنانا، یاد رکھو یہ تینوں کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ اب پیچھے دیکھیں، اسی شروع میں، اسی واقعے کے شروع میں وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا کے الفاظ ہیں کہ ہم نے اس شخص کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ اس مچھلی کی جگہ پر وہ دونوں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے غلام، وہاں ہمارے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا۔ اللہ کے یہ الفاظ پیچھے موجود ہیں، اب وہی الفاظ یہاں یہ شخص بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ جو کچھ میں نے کیا یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے عطا کردہ تھا، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ بس یہ تین چیزیں جن پر تم صبر نہ کر سکے میں نے تمہیں بتا دی۔ اس پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے بھائی موسیٰ جو ہے صبر کرتے تو ہمیں اور بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے ذوالقرنین کا، یہ بہت طاقتور بادشاہ تھا، اس کو مختصر اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اتنا طاقتور بادشاہ تھا کہ یہ پیدل سفر کرتا تھا اور اتنا تیزی سے سفر کرتا تھا کہ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتا تھا، اتنا تیزی سے سفر کرتا تھا۔
فاتبع، اللہ رب فرماتا ہے وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس میں اسے دنیا میں جگہ عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، اور ہر طرح کی اس کو سہولت دی کہ وہ جہاں چاہے جب چاہے پہنچ جائے۔ فاتبع سببا، وہ ایک راستے پر چلا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہاں پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، مشرق و مغرب تک سفر کرنے والا شخص زمین کے کسی درمیانی حصے میں تھا، وہاں سے چلا یہاں تک کہ وہاں پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ وجدها تغرب على في عين حمية ووجد عندها قوما، سورج کو ایک کیچڑ نما جگہ کے اندر غروب ہوتے ہوئے پایا۔ وہ کیچڑ میں سورج غروب نہیں ہو رہا تھا، جیسے آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہوں اور آپ دیکھیں سورج غروب ہو رہا ہو تو کیا خیال ہے وہ سمندر میں غروب ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ پانی، وہ دلدل، وہ اس طرح کی محسوس ہو رہی ہوتی ہے جیسے سورج اس میں جا رہا ہے، حالانکہ سورج اپنی جگہ پر داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ وجد عندها قوما، وہاں ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تمہاری مرضی ہے اس قوم کو تباہ کر دو، تمہاری مرضی ہے اس قوم کو معاف کر دو۔ اللہ نے اختیار دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اما من ظلم، جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، ہم اس کو تباہ کر دیں گے، سزا دیں گے۔ وہ اپنے رب کی طرف جائے گا تو وہ بھی اس کو سزا دے گا۔ واما من آمن وعمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ وہاں سے چل پڑا، اس قوم کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا کر دیا، جو نیک لوگ تھے انہیں معاف کر دیا، جو ظالم تھے انہیں سزا دی، وہاں سے چل پڑا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، پھر وہ وہاں پہنچا جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ بتائیں کتنا سفر کیا؟ ایک کنارے سے نکلا، سورج غروب ہونے تک پہنچ گیا، پھر وہاں سے چلا تو سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وجدها تطلع علی قوم، وہ سورج کو ایک قوم کے اوپر طلوع ہوتے ہوئے پا رہا تھا۔ لم نجعل لهم من دونها سترا، وہ اس قدر جو ہے عجیب و غریب قوم تھی، اللہ کی سزا سے ماری ہوئی کہ ان کے درمیان اور سورج کے درمیان چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو سورج کی تپش زیادہ ہو جائے تو ہم سائے دار جگہ کے نیچے تھوڑا سانس لے لیتے ہیں تاکہ گرمی کی شدت سے بچ سکے، سورج کی دھوپ سے بچ سکیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ ایسی قوم تھی، بدبخت قوم تھی کہ ان پر سورج نکلتا تھا لیکن انہیں کوئی پردہ میسر نہیں تھا کہ سورج کی روشنی سے بچ سکے۔ تو ہم نے وہاں پر بھی اس سے یہی کہا کہ تم ان کے ساتھ جو کرنا چاہو کرو، تو اس نے وہاں پر بھی وہی کچھ کیا جو وہ پیچھے کر کے آیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلا یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے بیچ پہنچ گیا۔ ذوالقرنین دو پہاڑوں کے بیچ پہنچ گیا، وہاں پر اس نے ایک قوم کو پایا، ایسی قوم نہ وہ ذوالقرنین کی زبان سمجھتی تھی نہ ذوالقرنین ان کی بات کو سمجھتے تھے۔ اشاروں میں ایک دوسرے کو سمجھایا میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، انہوں نے بھی اشاروں میں سمجھایا کہ ہم لوگ فلاں لوگ ہیں، فلاں قوم سے، قبیلے سے ہیں اور ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہا مسئلہ یہ ہے، یہ برابر میں پہاڑی ہے نا، اس پہاڑی کے پیچھے یاجوج مجوج کی قوم ہے، یاجوج مجوج کی قوم، یہ بدبخت قوم نکلتی ہے، ہماری فصلیں بھی برباد کر جاتی ہے، ہمارے جانوروں کو برباد کر جاتی ہے، ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا آپ کے لیے گزارش یہ ہے آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کچھ ایسا بنا دیجئے کہ یہ بدبخت ہماری طرف نہ آ سکے، جو آپ بولیں گے ہم آپ کو اجرت دے دیں گے۔ اس نے کہا اجرت مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، چلو پھر کام شروع کرتے ہیں، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ایسا کرو کہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں لے کے آؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج جو فیکٹری میں لمبی لمبی بڑی بڑی مضبوط چادریں تیار ہوتی ہیں، یہ تو لوہے کو پگھلا پگھلا کے چادریں تیار کی جاتی ہیں۔ اس وقت کون سی فیکٹریاں تھیں جب یہ لوہے کی چادریں بنتی تھیں؟ یعنی اتنی طاقتور وہ قوم تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اوزاروں سے پہاڑوں کو کاٹتی تھیں، اور لوہے کے پہاڑ تھے، خود وہ لوہے کی چادریں تیار کرتے تھے، پگھلا پگھلا کے لوہے کو اس کی چادر وہ خود تیار کرتے تھے۔ کہنے لگے آتونی زبر الحدید، لوہے کی بڑی بڑی چادریں لے کے آؤ۔ آ گئی، اب کیا کرنا ہے؟ کہا چادر کے اوپر چادر رکھو۔ کوئی ویلڈنگ سسٹم نہیں تھا، آج تو دو چیزوں کا جوائنٹ ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ویلڈنگ کرتے ہیں نا، کوئی اور حل ہے اس کو ملانے کا؟ یا سوراخ کر کے نٹ بولٹ لگاتے ہیں، یہی حل ہے؟ اس وقت کیا تھا ان کے پاس کہ انہوں نے
چادروں کو جوڑنا شروع کیا، زمین کی نیچے کھدائی کر کے نیچے بنیادیں بھی لوہے کی چادروں کی ڈالی، پھر وہ چادروں کو جوڑتے 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 پہاڑ کی بلندی تک لے گئے۔ کتنی طاقتور قوم ہے، اتنی بھاری بھرکم چادروں کو وہ پہاڑ کی بلندی تک لے گئے۔ شٹرنگ کیسی کی ہوگی، بلند ترین شٹرنگ، پہاڑوں کے برابر تک چادروں کو لے گئے، ادھر سے بھی چادر لگائی ادھر سے بھی چادر لگائی، یعنی دو طرفہ شٹرنگ۔ جب بھرائی ہوتی ہے تو دو طرفہ شٹرنگ ہوتی ہے کہ نہیں، دو طرفہ شٹرنگ کر دی لوہے کی چادروں کی۔ کہا اب ایسا کرو، اب اس میں تانبا ڈالو۔ سبحان اللہ، تانبا اکٹھا کیا، وہ اس میں ڈالا۔ کہا اب اس میں لکڑیاں ڈالو اور آگ لگاؤ۔ لکڑیاں ڈالی اور آگ لگائی، یہاں تک کہ اتنی آگ بھڑکائی وہ تانبا پگھل کر تانبا اور لوہا دونوں یک جان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیر، اتنی مضبوط دیوار، شٹرنگ لوہے کی چادروں کی، اور بیچ میں ڈالا جانے والا مٹیریل وہ پگھلا ہوا تانبا، اتنا پگھلایا کہ دونوں ایک جان ہو گئے۔ کہا دیکھو اب یہ مضبوط دیوار ہو گئی ہے، اب یہ لوگ آپ کی طرف نہیں آ سکیں گے، یہ چڑھیں گے پھسل کر نیچے گر جائیں گے، تمہاری طرف نہیں آ سکیں گے۔ جب تک اللہ کا حکم ہے نا، یہ دیوار اسی طرح مضبوط رہے گی، اور جس دن اللہ کا حکم آ گیا اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ جو ہم نے اتنی محنت سے بنایا ہے یہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم تب سے لے کے اب تک، وہ بھی اتنی کوئی عجیب قوم ہے، یقین جانے لوہے کو بھی کھا جاتی ہے۔ تو بھلا بتائیے جب اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں وہ آئے، جو قوم تانبے اور لوہے کو چاٹ کے کھا جاتی ہے، وہ ہمارا کچھ چھوڑے گی؟ یہ قیامت کے نزدیک نکلے گی یاجوج ماجوج کی قوم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ روزانہ اس کو چاٹتے 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 بالکل آخر میں پہنچ جاتے ہیں، آخر تک تھوڑا سا سوراخ ایسے نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو بس اب کام ہو گیا، کل آئیں گے پھر اس کو جو ہے وہ چاٹ لیں گے، ختم کر دیں گے۔ اگلے دن وہ آتے ہیں، اللہ دیوار کو پھر ویسے کر دیتا ہے، پھر وہ چاٹنا شروع کرتے ہیں، وہ آخر تک پہنچتے ہیں جس طرح کل چھوڑا ہوتا تھا، پھر کہتے ہیں چلو اگلے دن آخر اس کو صاف کریں گے، پھر جب آتے ہیں پھر دیوار ویسے ہوتی ہے۔ فرمایا وہ لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے، جس دن اللہ کا حکم ہوگا اس دن وہ کہیں گے کہ ابھی دیکھو وہ چھوٹا سا سوراخ نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ کل یہاں سے آگے چلیں گے۔ فرمایا اگلے دن جب آئیں گے دیوار اسی حالت میں ہوگی جس حالت میں وہ چھوڑ کر گئے ہوں گے، بس پھر اس کو چاٹیں گے، رستہ بنائیں گے اور زمین میں پھیل جائیں گے، پھر فساد برپا کر دیں گے، نہ جانوروں کو چھوڑیں گے، نہ درختوں کو چھوڑیں گے، نہ پھلوں کو چھوڑیں گے، نہ فصلوں کو چھوڑیں گے، سب کچھ تہس نہس کر دیں گے۔ اور فرمایا یہ قیامت کے قریب ہوگا، جب دجال آئے گا اس سے پہلے یہ بدبخت قوم بھی آئے گی۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے، ان کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد آخری رکوع ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرے علاوہ غیر کی عبادت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم اس طرح چھوڑ دیے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جہنم کو اسپیشل تیار کر دیا ہے، اور ہم نے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو قائم نہیں کرنا جس پہ ان کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے غیروں کو شریک ٹھہراتے۔ فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کے اعمال کی سزا ہے کہ ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اور ہمارے رسولوں کے ساتھ مذاق اڑایا ہے۔ ہاں جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت کی مہمانی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آخری دو آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے حضور آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر سارا کا سارا سیاہی بن جائے اور لوگ آپ کے رب کی تعریف لکھنا شروع کر دیں تو یہ سمندر ختم ہو جائے گا، آپ کی رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر ہم اس سمندر جیسے 7 سمندر اور لے آئیں، وَشَجَرَةُ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، درخت جتنے بھی زمین کے اندر ہیں سارے کلمے بن جائیں، اور جتنا پانی ہے سارا سیاہی بن جائے، اور سارے لوگ لکھنے والے بن جائیں، یہ درخت ختم ہو جائیں گے، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ہم ان درختوں جیسے 7 نسلیں اور پیدا کر دیں، اس سمندر جیسے 7 سمندر اور پیدا کر دیں،
تب بھی آپ کے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اور کچھ بدبخت ایسے ہیں جو یہی تعریف، یہی کلمات ویڈیو کے اندر بیان موجود ہے، وہ اس تعریف کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک کی تعریف اتنی ہے کہ 7 سمندر ختم ہو جائیں غوث پاک کی تعریف ختم نہ ہو۔ ان للہ و انا، یہ ویڈیو ریکارڈ بیان موجود ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ شان اللہ کی شان ہے، یہ شان کسی پیغمبر کی بھی شان نہیں ہے، یہ شان کسی اور کی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تعریف اپنے لیے بیان فرمائی، یہاں پر بھی اور ایک اور مقام پر بھی، دونوں جگہ پر اللہ نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کی تعریف ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بس پھر اور کوئی نہیں ہے جس کی شان اتنی بلند کی جا سکے۔ سب سے پہلے اللہ کی شان ہے کہ جو لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ان کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ فرمایا حضور آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں اس وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے قیامت کے دن، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے وہ نیک اعمال کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، تب وہ قیامت کے دن اللہ سے مل سکتا ہے۔ اگر اس نے زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو پھر وہ سمجھ لے قیامت کے دن اس کی اللہ سے ملاقات ایمان کی حالت میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ لوگوں سے ملاقات کرے گا، کافروں سے بھی اور ایمان والوں سے بھی۔ کافروں سے ملاقات ہوگی، اللہ خوش چہرے کے ساتھ ہوگا، رحمت والے چہرے کے ساتھ ہوگا، اور کافروں کے ساتھ جو ملاقات ہوگی ان کے ساتھ اللہ غضبناک چہرے کے ساتھ ہوگا۔ مومنوں کے ساتھ نرم چہرے کے ساتھ، رحمت والے چہرے کے ساتھ، اور کافروں کے لیے غضبناک چہرہ ہوگا اللہ کا، کہ اللہ رب العالمین ان کی طرف ایسی نظر فرمائیں گے کہ وہ دیکھتے ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان 2 گروہوں میں سے اس گروہ میں سے کر دے جن کو اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جن کو اللہ غضب کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی ان سے، اس نگاہ سے اور اس گروہ سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔